السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نیوکلیس ایٹ نائٹ. ہمارے یہاں پہ جس طرح آپ کو علم ہے کہ کافی گیسٹس جو آتے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جتنی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، مایہ ناز نامور کمپنیز اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی ایریاز سے، ان کے سی ای اوز، ان کے ایم ڈیز کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، ان کی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیوں وہ ریئل اسٹیٹ میں آئے، جو کہ پاکستان میں ایک اچھی فیلڈ شاید نہیں سمجھی جاتی تھی، اور اس کو کافی ٹرانسفارم کیا ہے. جتنے بھی یہ نئے ایجوکیٹڈ لوگ اس میں آئے ہیں اور اس پوری فیلڈ کو انوویٹ بھی کیا ہے، جو کہ کسٹمرس کے لیے بھی اچھا ہے، جو کہ اس انڈسٹری کے لیے بھی اچھا ہے. اینڈ ان کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی لائف سٹوری، کیسے وہ ریئل اسٹیٹ میں آئے اور کیسے وہ ان کے ایشوز کو سالو کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں جو ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ ہیں چودھری ظفر مقصود صاحب، جو کہ سی ای او ہیں ریالٹی 21 کے، وچ از ریناؤن نیم مارکیٹنگ کمپنی ان ریئل اسٹیٹ ان اسلام آباد، راولپنڈی اینڈ سیالکوٹ ایز ویل. تھینک یو ظفر بھائی فار کمنگ ٹو آور پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا آفس جو ہے، جو ہمارے آفس کے پاس ہے G11 میں، اس کا بورڈ اتنا بڑا ہے کہ ہمارا بورڈ چھوٹا پڑ جاتا ہے. اور آج ارسلان بھی جو ہمارے پارٹنر ہیں وہ بھی کنفیوز ہو رہے تھے ان کا آفس کس بلڈنگ میں ہے. میں نے کہا یہ ہر طرف پورے G11 کو کور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بورڈ ہے اس کے پیچھے آپ کا ایک اور بزنس بھی ہے. یس پلیز. اینڈ دیٹ از آلسو کائنڈ آف سکسیزفل پروجیکٹ جو آپ چلا رہے ہیں. جی. تو لائف میں آپ نے بہت کچھ کیا ہے. جی. بٹ پھر وہ والا بزنس ہے بھی کافی ٹائم سے. جی ایسے ہی. اس کے بعد آپ نے ریئل اسٹیٹ شروع. جی ایسے ہی. سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے بھی جرنی شیئر کرنے والے ہیں اپنی، وہ انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ آپ کا ایک کامیاب کاروبار چل رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس سوچا کہ یہ کوئی شارٹ کٹ ہے اور آپ اس میں گھس آئے ریئل اسٹیٹ. جی جی ایسے ہی. سو دس از ہاؤ وی ڈو اٹ ہیئر. مجھے ذرا بتائیں اپنی لائف جرنی، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ایجوکیشن وغیرہ، اینڈ پھر وہاں سے جاتے جاتے ہم آئیں گے ریالٹی 21 کی طرف. تھینک یو ویری مچ سلمان بھائی، آپ نے بلایا. چودھری ظفر مقصود نام آپ نے بتا دی ہے. بیسیکلی نیٹیو ولیج میرا، نیٹیو سٹی وہاڑی ہے جی. ٹھیک ہے. پنجاب میں ہے یہ، اور بائی برتھ اسلام آباد سے ہی ہے. اسکولنگ ساری اسلام آباد سے ہی ہے. اسکولنگ اور کالج جو ہے وہ میرا OPF ہے. شیئر کرتے ہیں آپس میں. ہاں ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے آپ کا بھی کالج OPF ہی تھا. OPF تھا. بالکل ایسے ہی. اور اس کے بعد یونیورسٹی لائف بھی اسلام آباد میں ہی ہے ساری. اور اس کے بعد پھر ہم بزنس کے اندر آئے تھے، اور بیسیکلی آئی اسٹارٹیڈ، اور میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، ہم دونوں نے مل کے کیپٹل پرنٹرز اینڈ ایڈورٹائزرز بنایا تھا ان 2012. اچھا جی. 10 سال ہو گئے ماشاء اللہ. تقریباً آلموسٹ 10 ایئرس. اور اس ٹائم بھی جو چیز ذہن میں ہوتی تھی وہ یہی تھی، کیونکہ میں یونیورسٹی لائف کمپلیٹ کر لی، سب کچھ کمپلیٹ کر لیا، تو ایک فلا نظر آتا ہوتا تھا مارکیٹ کے اندر، خصوصاً اس فیلڈ کے اندر، کہ مجھے نہیں لگتا ہوتا تھا کہ کوئی بھی پڑھے لکھے بچے اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا فیملیز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھ لی ہے تو ناؤ جسٹ ہیو اے جاب. ڈاکٹر، انجینئر، بالکل ایسے ہی ہے، لائر، آرمی. بالکل ایسے ہی. اور اس کے بعد جاب کریں اور اپنا گزارا کریں اور اسی کو کنٹینیو کریں. تو بس ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں، ہم جاب نہیں کریں گے، کچھ نیا وینچر اسٹارٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو ان کو موٹیویشن دیتا ہے. تو ہمارے فادر نے ہمیشہ سے ہمیں یہ موٹیویشن دی تھی کہ جسٹ کمپلیٹ یور اسٹڈیز، اور اس کے بعد جو دل آپ کا کرتا ہے، آئدر ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس اور ٹو ہیو اے جاب، تو آپ کا جو دل کرتا ہے آپ اس کو کریں. تو الحمدللہ وی اسٹارٹیڈ آور بزنس. مجھے 2012 بھی یاد ہے کہ جب ہم نے بہت ہی چھوٹے سے سیٹ اپ کے ساتھ ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ آج پنڈی اسلام آباد نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورے نارتھ کے اندر ایک نام ہے ہمارے کیپٹل پرنٹرز کا. اب تو میں اس کو لک آفٹر نہیں کرتا ہوں، صرف فائنینشیل اس کے فائنینسز دیکھتا ہوں، باقی چیزیں دیکھتا ہوں. اس میں صرف پرنٹنگ نہیں ہے، ایڈورٹائزنگ سروسز بھی اس میں سارا کچھ ہے جی. اس میں سارا کچھ ہے. اور پہلے دن جس دن میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے یہ چیز کانسیپٹ ذہن میں رکھا تھا کہ ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیز اور جتنے بڑے برانڈس ہیں اس کے ساتھ کام کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے لیے بڑی ایفرٹ چاہیے ہوتی. بالکل. انیشیل اسٹیجز پہ آپ کو کوئی بندہ بھی نہ گائیڈ کرتا ہے، اور اسٹڈی سے بالکل ہٹ کے ڈفرینٹ فیلڈ اگر آپ نے چوز کی ہو تو ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ہارڈ ورک ہوتا ہے. آپ نے بیچلر کس میں کیا تھا؟ میرا جی ACC ہے. اچھا، تو اس میں بھی مطلب بزنس نہیں ہے، اٹس آلسو دیٹس موسٹلی فائنینشیل یس مینجمنٹ ہے. یس ایسا ہی ہے جی.
اور بس پھر جب سٹارٹ کیا وہ جرنی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ سفر بھی طے کروا دیا. ہم نے اپنی مشینریز کو بھی اون کیا اور پورا سیٹ اپ بنایا. اور میرے پہلے دن سے ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ چیز کہنی پڑتی ہے، میں اس بچے کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے بہت اچھی ڈگری کی ہوئی تھی، انہوں نے MS کیا ہوا تھا. اور جب میرے پاس انٹرویو دینے آئے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک بیکری پہ کام کرتے ہیں اور بڑی اچھی یونیورسٹی سے MS کیا ہوا تھا. جاب کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تھی، تو میں نے ان کو ایک بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر اپنے پاس ہائر کیا. اور میرے پاس جتنا ریسورس ابھی تک پرانے بزنس میں بھی ہے وہ وہی پرانا ریسورس ہے، اس کے علاوہ نئی ہائرنگز ہوتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے جی، وہ اللہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ سفر طے کروایا اور آج پنڈی اسلام آباد میں ایک اچھا نام ہے اور اچھی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اللہ نے بڑی عزت دی اور بڑا وقار دیا. آپ کیپٹل سے پھر آپ ریئلٹی پہ کب آئے اور کیوں؟ جو کیپٹل اتنا اچھا چل رہا تھا. ایک بزنس تو الحمدللہ وہ اتنی اس کی ویلیو ورتھ ہو چکی تھی کہ ہم سوچتے ہوتے تھے. اور کیونکہ آپ نے بالکل ڈیفینیٹلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ریل اسٹیٹ کے اندر بھی کچھ سالوں کے اندر ہی ایجوکیٹڈ لوگ اس فیلڈ کے اندر آئے. یس آلموسٹ. اس سے پہلے تو نہیں، بہت سی ایگزامپلس موجود تھیں. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ میں مجھے پش بھی کیا، مجھے موٹیویٹ بھی کیا. ہمارے بڑا ریناؤن نام ہے اسلام آباد کے اندر، ہمارے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں چودھری زاہد رفیق صاحب. انشاءاللہ ان کو بھی آپ کے گیسٹ بنائیں گے کسی دن. بہت ہی ہمبل انسان ہے اور بہت ہی پیار کرنے والے انسان ہیں. تو مجھے ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ یار یہ ایک چیز ہو گئی ہے، نو جسٹ ہیو اے وینچر آف ریل اسٹیٹ. تو میں ان کو یہی کہتا ہوتا تھا کہ زید بھائی یہ ڈیلری شیلری والا کام نا ہم سے نہیں ہوتا. تو کہتے ہوتے تھے کہ اس کا مزہ ہی اپنا ہے، لیکن دا تھنگ از کہ اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ کام کریں تو اس کا مزہ ہی اپنا ہے. تو پھر اس کو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا، پھر مارکیٹ انالیسس اور پھر باقی چیزوں کو دیکھا تو بڑا اچھا لگا اور چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئیں. لیکن بالکل ڈفرینٹ فیلڈ تھی ڈیفینیٹلی. لیکن آئیڈیا تھا کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، لیکن ایز اے مارکیٹنگ کمپنی آئیڈیا نہیں تھا. لیکن پھر چیزوں کو سیکھتے سمجھتے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے ڈیفینیٹلی. میرے خیال سے آپ کا تھوڑا سا ایکسپیرینس پھر مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ سے ریلیونٹ کیپٹل میں آلریڈی ہو چکا تھا. جی بالکل ہو چکا تھا. صرف ایک پروڈکٹ نیا تھا. جی ایسے ہی. تو پروڈکٹ سمجھنا میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگا ہوگا، لیکن آپ نے پھر ماشاء اللہ کافی اچھا نام بنایا مارکیٹ میں. جی الحمدللہ. جی آپ تو سیالکوٹ تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں کے ٹاپ بھی رہے ہیں سر جو سوسائٹی ہے. تو اب میں ذرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں، آپ نے بیچ میں ایک بڑا مزے کا پوائنٹ مینشن کیا کہ جو آپ کے کیپٹل پرنٹر میں امپلائیز ہیں اور پھر ابھی ریالٹی میں بھی جو ہیں آپ ان کو ریٹین کافی اچھا کر لیتے ہیں. جو پرانے ہیں وہ آج تک آپ کے ساتھ. جی ایسے ہی ہے. جی سو میں یہاں پہ آپ کی یہ ویلیو بھی جاننا چاہتا ہوں، ہاؤ ڈو یو ریٹین یور امپلائیز؟ ان کی لائلٹی کیسے ارن کی جاتی ہے؟ لیکن جی میں تو پہلے دن سے اس کانسیپٹ پہ کام کرتا ہوں کہ آپ اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں. آپ جتنا اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں گے نا اتنا وہ آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کے بزنس کا خیال رکھیں گے. اور جتنا میرا خیال ہے فری انوائرمنٹ ہم نے اپنی کمپنیز کے اندر دیا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی سارے دیتے ہوں گے، لیکن ایک بڑا فریلی انوائرمنٹ ہے. ہر بندہ ہر کسی سے ڈسکس کرتا ہے چیزوں کو، ہائرارکی کو فالو کیا جاتا ہے، اس کے اکارڈنگلی چیزیں لے کے چلی جاتی ہیں. تو اٹس ویری ایزی فار یو کہ آپ اپنے امپلائیز کو اپنے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشنس کے اوپر لے کے چلیں. ابھی ریڈی 21 میں آپ کے جو امپلائیز ہیں، میں یہاں بھی تھوڑا سا ایک چیز کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے اپنے ساتھ بھی اور باقی کمپنیز کے ساتھ بھی کہ ہم لوگ کافی ینگ جنریشن کو ہائر کر رہے ہیں پلیز تاکہ وہ ریئل اسٹیٹ سیلز میں آگے کام کریں. جی ہاں صحیح. اینڈ سو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس میں ہمیں کافی لوگ ان ایکسپیرینس بھی ملتے ہیں، ان کا اتنا ایکسپیرینس ریئل اسٹیٹ میں ہوتا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ینگ جو ہے یہ ہمارے لیے کافی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے کیونکہ ان کو ریئل اسٹیٹ میں اتنا شوق ہوتا نہیں ہے، ہمیں ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، ان کا انٹرسٹ میں بتانا پڑتا ہے، جس طرح زاہد صاحب نے آپ کو موٹیویٹ کیا. سو آپ کو ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. سو ان کو کم سے کم 2 مہینے تو لگتے ہیں چیز کو سمجھنے میں، پکڑ میں آنے میں، اس کے بعد جا کے آپ کے لیے فائدہ دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بندہ آپ پھر ایزیلی اس لیے بھی ریٹین کر پاتے ہیں کیونکہ اس نے سیکھا بھی آپ سے ہوتا ہے؟ بالکل جی ڈیفینیٹلی. میں تو ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ بلکہ ہم تو انٹرنشپس کے اوپر بھی اس ٹائم سوچ بھی رہے ہیں اور اس پہ کام بھی کرنا اسٹارٹ کرنے لگے انشاءاللہ. اور ارادہ تو
باقی تو اللہ تعالیٰ جیسے کریں گے ویسے ہوگا انشاءاللہ، لیکن ارادہ بہت اچھا ہے اور پلاننگز میں بہت سی چیزیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر بچوں کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے. ہم خود پڑھتے رہے ہیں اور لیکن اس ٹائم ایک ہی ٹینشن ہوتی تھی، آپ کو بھی ظاہر ہے آپ بھی اس فیلڈ سے گزرے ہیں، اس فیز سے گزرے ہیں، تو ہمیں یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ آفٹر اسٹڈیز ہم نے کرنا کیا ہے، یس ہم کیا کریں گے. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، میرے پاس الحمدللہ آج بھی ریالٹی کے اندر میرا خیال ہے سارے ہی گریجویٹس ہیں اور کچھ ایم فل بچے بھی ہیں اور بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں. ہم چیزوں کو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو پریکٹیکلی سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، باقی وہ اپنا ایکسپیرینس تو خود کرتے ہیں جی. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جو جتنی محنت کرتا ہے، جتنی لائلٹی کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ کام کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں ریل اسٹیٹ ایسا سیکٹر ہے کہ اگر آپ کسی ایک بھی کمپنی کے اندر یہ سوچ کے جائیں کہ جی میں نے اس فیلڈ کے اندر اگر اس جگہ سے کوئی چیز سیکھ لی ہے اور میں اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں اور اس کو میں نے لانگ ٹرم میں لے کے چلنا ہے، تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور لوگ سمجھتے بھی ہیں، مسائل ضرور آتے ہیں لیکن جو شفٹنگ والا پیریڈ ہوتا ہے وہ جتنا تیز ہوگا، میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی فاسٹ گرو نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے، ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. بالکل ایسے ہی جی. بس یہ ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. بالکل کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ کا جو آفس ہے کیپٹل کا، جو G11 مرکز میں اسلام آباد میں، جی کہتے ہیں کہ G11 مرکز پراپرٹی کا گھر ہے. جی جی. تو میں نے یہ چیز بھی وٹنس کی ہے کہ آپ کے کافی کلائنٹس کیپٹل پرنٹرز کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز ہیں. بالکل ہیں جی. وہ بھی آپ کے ریئلٹی 21 اسٹارٹ کرنے سے پہلے کی. سو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تب آپ کا پرسیپشن کیا ہوتا تھا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، جب آپ کی ان کلائنٹس سے آپ ملتے تھے، ان کی طرف سے آرڈرز آ رہے ہیں، یہ لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، خرچہ ہو رہا ہے، اس ٹائم ذہن میں کیا تھا کہ کس طرح کا بزنس ہے، یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ تو کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. یو آر دا کلائنٹس، ہاں ہم ان کے وینڈرز ہیں، ہاں وہ ہمارے کلائنٹس ہیں. بس سمپل سا فارمولہ ہوتا ہے، آپ نے اچھی سروسز پرووائڈ کرنی ہے، کوالٹی آف پروڈکٹ دینا ہے، اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج بھی ریئلٹی 21 کے اندر فوکس یہی ہوتا ہے کہ ڈو پرووائڈ اے کوالٹی پروڈکٹ اینڈ پرووائڈ این ایکسلنٹ سروس ٹو یور اینڈ یوزرس، ٹو یور انویسٹرس، ٹو یور کلائنٹس، تاکہ وہ بالکل سیٹسفائی رہیں. میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں اپنی ٹیم سے بھی کہ کسی کے پیسے کو اپنا پیسہ ضرور سمجھیں. جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا پروڈکٹ لے کے بھی دیں اور اس کی ڈیلیوری کے اوپر بھی آپ کا ہی فوکس. آپ اگر ویسا کریں گے تو پھر آپ اپنے کسٹمر کی بھی لائلٹی ون کر لیں گے. جی ایسے ہی ہے. اور وہ آپ نے ون کر لی تو پھر وہ کسٹمر کے پاس اور کسٹمر بھی لے کے آئے. بالکل ایسے ہی جی. سو مطلب میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ ریئلٹی 21 کے پیچھے جو آپ کی مین ویلیو ہے وہ کوالٹی سروس پرووائڈ کرنا ہے، نہ کہ کوانٹٹی. بالکل ایسے ہی. کیونکہ میجورٹی کمپنیز میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں وہ کوانٹٹی پہ فوکس کر رہی ہیں. جی جی ایسے ہی. اور اس لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے ذرا کوالٹی پہ فوکس کیا جائے. بالکل ایسے ہی. اب میں ذرا اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے کام کر لیا ہے لاسٹ اتنے سالوں سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، لوگوں سے پلاٹس خود بھی پرچیز کیے، ان کو بیچے بھی، اور جتنی ہاؤسنگ کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا، کافی کسٹمرز کو انگیج کیا ہوگا، ہزاروں میں کسٹمرز ہیں ماشاء اللہ. اور پھر اس میں اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہے، اس میں پاکستان کے اندر کے رہائشی بھی شامل ہیں، کراچی تک کے کسٹمرز آپ ٹیپ کر چکے ہیں. وٹ ڈو یو سی کہ ایک کسٹمر کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ جب ریئلٹی 21 کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے، اس کی ایگزیکٹ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ کیا وہ صرف ریٹرن مانگ رہا ہے؟ کیا وہ سیفٹی مانگ رہا ہے؟ کیا وہ گھر بنا کے اپنا خواب پورا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا اسے صرف واقعی میں اسلام آباد میں چاہیے یا ہم کچھ کہیں اور بھی اس کو لے کے دے سکتے ہیں؟ واٹ از اٹ دیٹ کسٹمر از لوکنگ فار؟ لیکن جی 2-3 کانسیپٹس ہوتے ہیں ہر کلائنٹ کے نا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اٹ آل ڈپینڈز اپون دا منی یو آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان دس فیلڈ. واٹ از دا کیپٹل اماؤنٹ، مطلب آپ کی انیشیل پیمنٹ کیا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. تو میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں اور میں اپنی ٹیم کو بھی یہ چیز کہتا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک خاتون میرے پاس آئیں، میڈم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی آئیں، تو وہ ایک ہی سائز کا جو پروڈکٹ تھا اس کو 2 سے 3 اس کی انوینٹریز لینا چاہتی تھیں. ٹھیک ہے. تو میرا ان سے کویشچن تھا کہ وائی، مطلب 5 ملے گا 3 پلاٹ میں، 3 پلاٹ. میں نے کہا کیوں، ابھی کیوں لینا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ 1 از مور دین اینف فار یو. جو بھی انہوں نے مجھے سیناریو سمجھایا کہ ہماری اتنی سیونگز مہینے میں ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا جی بچوں کے کام آئے گا. میں نے کہا جی بچوں کے تو کام تب آئے گا اگر آپ اس کی انسٹالمنٹس بھی پے کریں گے. ہاں. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا
کہ جی آپ یہ 3 لے لیں تو ناؤ دا ریٹ از دس, اور آفٹر 15 days ریٹ جو ہے نا وہ انکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ فائدہ تو ہوگا. میں نے کہا میں تو اپنی چیز سیل کر دوں گا, لیکن آپ کو فائدہ کس نے کہا کہ ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے بڑا نا حیرانگی سے دیکھا کہ یو آر دا ون جو مجھے منع کر رہا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ اتنی چیزیں مت لیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ میرے سے ایک چیز تو لی اور میں نے ان کو چیزوں پہ روکا, لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت سی اور چیزیں لیں. لیکن میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتا ہوں کہ لوگ بڑی محنت سے پیسے کماتے ہیں سلمان بھائی, اور ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں, آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیشہ سے کوالٹی پروڈکٹ دینا اور لوگوں کو صحیح طرح ایجوکیٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسی مارکیٹنگ کمپنیز, آپ ہو گئے اور ہمارے بہت سے دوست ہیں مارکیٹنگ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں, ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کس چیز میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی بندہ ایسا پروڈکٹ لینا چاہتا ہے جو انسٹالمنٹس کے اوپر ہے تو گائیڈ دیم کہ جی آپ انسٹالمنٹس پے کریں گے اتنے سال کے لیے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو بیسیکلی کسٹمر تو پروفٹ ڈھونڈ رہا ہے, جس سے میں سوال تھا کہ کسٹمر کیا ڈھونڈ رہا ہے, تو پروفٹ تو ڈھونڈ رہا ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو صرف سیل نہ کریں, ہم اس کو کنسلٹ کریں. بالکل. رادر دین اس کو وہ 3 بیچنے کے پوچھیں وجہ جی, اور اس کے آبجیکٹیو کو سمجھ کے کچھ اور بہتر راہ عمل اس کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کی انسٹالمنٹس پے کر سکتا ہے تو وہ مت لے, اس کی ضرورت نہیں ہے نا. بالکل. اور اگر آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے اور صرف آپ اپنی انوینٹری کو بیچنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا بس ایسٹ فی الحال تو بن رہا ہے لیکن ایکچوئل تو نہیں ہے, ہوا میں ہے, تو پھر اس کا تو فائدہ نہ ہوا. ایسا آپ اپنے لانگ ٹرم ریلیشن کو خراب کر دیں گے. ایسا کسٹمر 3 لینے پہ راغب کیوں ہو گیا تھا اور کیسے ہو گیا تھا؟ کہ آپ کیا لگتا ہے کیا غلط ہوا تھا مارکیٹ میں کہ اس کو 3 کی لاج پڑ گئی تھی؟ دیکھیں جی, مارکیٹنگ کمپنیز بہت سی ہیں اور بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل کلائنٹ بھی بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہے, بہت ریسرچ کرتا ہے جی, اور اس کا حق ہے, کرنا چاہیے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر بھی جتنے لوگ اس ٹائم کام کر رہے ہیں, اسلام آباد, پنڈی, لاہور, سیالکوٹ, کراچی کی جو مارکیٹ ہے, اس میں سارے کا سارا ینگ بلڈ موجود ہے. یس. اور وہی کام کر رہا ہے. تو صرف اپنے پروڈکٹ کو سیل مت کریں, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں. میں کہتا ہوں جی کلائنٹ کو بھی سیکیور رکھیں, اس کی انویسٹمنٹ کو بھی سیکیور رکھیں. دیکھیں اگر کسی کے پاس اچھی اماؤنٹ موجود ہے اس کو اچھا ایسٹ لے کے دیں, دیٹ از ہارڈ ایسٹ, آپ اس کی طرف اس کو فوکس کروائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فیلڈ کے اندر ایجوکیٹ کلائنٹ کو ابھی بھی ویسے نہیں کیا جاتا جیسے کرنا چاہیے. اس کو سیل کیا جا رہا ہے, بالکل, اسے کنسلٹ نہیں کیا جا رہا. بالکل ایسے ہی. اور یہ مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ کافی بڑی مقدار میں ہے مارکیٹ میں, سو یہ ہماری مارکیٹ کے لیے غلط نہیں ہے, برا نہیں ہے. دونوں پوائنٹس آپ لے سکتے ہیں اس سے. ہمارے لیے تو اچھا ہے, مطلب مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے تو اچھا ہے, لیکن صرف اپنی اچھائی نہیں دیکھنی چاہیے. لیکن کافی کسٹمرز کو نقصان بھی ہو رہا ہے نا اس میں. بالکل ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر دیکھیں آپ سلمان صاحب, میں ہمیشہ سلمان بھی بات کرتا ہوں کہ آپ ایجوکیٹ کر دیں. آپ نے کوئی چیز سیل کی ہے, آپ اس کو بتائیں گے سر جی فار دا پیریڈ آف 2 years 3 years آپ کو یہ چیز ہولڈ کرنی پڑے گی. یس. دس از ناٹ اے مارکیٹ آف اسٹاک ایکسچینج. تو لوگ یہ جو شارٹ ٹرم بینیفٹ پہ آ گئے ہیں فوراً سے کہ وہ سوچ رہے ہیں مجھے 3 مہینے میں 4 مہینے میں پروفٹ ہونا چاہیے, تو اس کی وجہ سے مارکیٹ خراب نہیں ہو رہی؟ ویسے وہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا, یہ آج کا جو ٹائم ہے یہ ان لوگوں کے لیے, دس از اے ٹائم ٹو بائی اینڈ انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ سیکٹر. تو یہ ان کا فائدہ ضرور ہوگا جو آج کل کا ٹائم ہے. اس پر میں آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ مطلب یہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو ان کو یہ والا ایک پرسیپشن دے رہی ہیں کہ آپ 3 مہینے بعد ہولڈ کریں, 3 مہینے ہولڈ کریں, آپ کو ڈبل پروفٹ ہوگا, اور بعد میں یہ نہیں دے پاتے, تو کسٹمر تو ان کے پاس جائے گا نا, یہ کیا جواب دیں گے ان کو؟ بس یہی تو بات ہے کہ پھر جواب تو نہیں دے سکتے نا. سو ایز اے مارکیٹنگ کمپنی بینگ یو اس, ہمیں اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کسٹمر جو ہے وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے, لالچ میں نہ آئے؟ سر سلمان بھائی وہی بات ہے کہ ایجوکیٹ کیا جائے کلائنٹ کو, اور اس کی نیڈس کو بھی سمجھا جائے, اور اس میں کتنا پوٹینشیل ہے اس کو بھی سمجھا جائے, اور وہ کتنے عرصے تک کلائنٹ میں کتنا جوس ہو, کتنے پلاٹ اصل میں خرید سکتا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی, لیکن پھنسے نا,
کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ آ گیا, ہم سمجھتے ہیں یہ بس مرغا آ گیا, جی ایسے ہی ہم نے اس کو ہر پلاٹ چپکانا ہے. وہ اگر کہے کہ مجھے, اب میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا اور وہ ایک ریسنٹلی اسٹڈی لانچ ہوئی تھی, اس کا ADC پلاٹ لے رہی تھی, یو کے کلائنٹ تھی. وہاں سے فون آیا کہ بیٹے کو میں نے نامنی میں چینج کرنا ہے یہ وہ. میں نے کہا اچھا بتائیں مجھے. اس کی ڈیٹیل میں نے نکالی تو اکاؤنٹ سے پتا لگا کہ اس کا پلاٹ آل ڈیوز کلیئر ہے اور وہ سوسائٹی فیئرلی نیو لانچ ہوئی ہے. اس کا پیمنٹ پلان 4 سال کا پیمنٹ پلان ہے. میں پریشان ہوں گیا کہ 4 سال کی پیمنٹ 1 سال مطلب ایک ساتھ کیوں کر دی, پلاٹ اس کو 4 سال بعد ملنا ہے. میں نے کہا آپ نے کیوں کر دی یہ پیمنٹ؟ کہتی ہے وہ ڈسکاؤنٹ ملا ہے 20% نا. تو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ مارکیٹنگ کمپنی ڈسکاؤنٹ کا لارا دے کر ان کا پیسہ اتنے عرصے کے لاک کر دیتی ہیں. پھر میں اس کو سمجھایا کہ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, فائنینشیل مینجمنٹ ایک چیز ہوتی ہے, لیٹ می ٹیل یو, یہ پیسہ جب اتنا عرصے کے لیے بند کر رہی ہیں اس کو اپنے جیب میں رکھیں, صرف ڈاؤن پیمنٹ کر کے آپ کم ٹائم میں اس پیسے کو بہتر یوٹیلائز کر سکتی ہیں. تو پھر وہ پریشان ہوگی, کنفیوز ہوگی کہ مجھے پہلے بندے نے کچھ اور لارا دیا ہوا تھا, اس نے کوئی اور بات مجھ سے کر دی. پھر اس نے کافی ٹائم لیا, مجھے کافی سمجھانا پڑا اس کو, 3-4 دن لگاتار ہسبینڈ سے اس نے ڈسکس کیا. تو پھر اس نے بولا یہ کہ میں نے انویسٹمنٹ تو پیسے سارے انویسٹ کرنے ہیں, اپنے پاس واپس نہیں لانے, تو چلو آپ اس کو ایسا کریں ڈائیورسیفائی کرتے ہیں. تو پھر کچھ پیسہ اس کا میں نے ڈائیورسیفائی کیا, کچھ اس پلاٹ میں ارلی انسٹالمنٹ میں دے دیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کو کسی نے اتنا غلط گائڈ کیا ہوا تھا کہ اس کو سارا پیسہ 4 سال کے لیے بلاک کر دیا تھا. اٹ ڈپینڈس, ہر کلائنٹ کی نا اپنی سائیکی ہے. مسئلہ سے میں اس میں یہ تھا, میں بات ابھی کاٹ رہا ہوں کہ وہ پلاٹ پھر دوبارہ اگر خدا نہ خاصا اس کلائنٹ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی وہ ریسیل نہ ہوتا کیونکہ وہ آل ڈیوز کلیئر تھا. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے, کبھی کبھی کسی کلائنٹ کو ریسیل بھی تو کرنی ہوتی ہے. جب کلائنٹ کو ریسیل کرنی ہوتی ہے تو اس کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ مارکیٹ کو دیکھ کے مارکیٹ کے مطابق چلے, اپنے پلاٹ کی کوالٹی ایسی رکھے یا اس کی امیج ایسی رکھے کہ وہ کل کو بک سکے. کیونکہ مارکیٹ میں ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اچھا آپ کے والے پہ کتنے انسٹالمنٹ ڈیو ہیں, اچھا آپ کے والے پہ 4 انسٹالمنٹ ڈیو ہیں, مجھے تو 3 انسٹالمنٹ والا مل رہا ہے. تو پھر وہ لوگ نہیں لیتے آپ سے واپس. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سلمان بھی, لیکن یہ ہر کلائنٹ کی نا اپنی سائیکی ہے. کوئی لوگ اس چیز کے اوپر نہیں آتے کہ جی ہمیں مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹس کرنی ہے. یہ بھی ہے اپنی چوائس, ہر بندے کی اپنی چوائس. ہر بندہ سیکیور فیل نہیں کرتا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اوپر کلائنٹ ٹرسٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, ہمیں تو نہیں پتا. ہم تو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. پروڈکٹ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, پروڈکٹ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. ایک بڑا برانڈ ہو, اچھے ڈیولپرز ہوں. میں ہمیشہ سے کوئی بھی کلائنٹ میرے سے بات کرے کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں تو میں ان سے 2-3 چیزیں کہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہو از گوئنگ ٹو ڈیولپ دس پروجیکٹ, کون اون کر رہا ہے اور کتنی لینڈ ان کے پاس ہے اور ان کا لیگل اسٹرکچر کیا ہے, اسٹیٹس کیا ہے لیگل ان کا, وہ چیک کر لیں بس. اس کے بعد آپ کسی بھی پروڈکٹ میں انویسٹ کر لیں جن کی یہ چیزیں کلیئر ہیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. لیکن کلائنٹ اس چیز پہ سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹے چھوٹے پورشنس کے, کچھ لوگ ہو بھی جاتے ہیں. زیادہ تر آپ نے بھی اس طرح کی کیسز دیکھے ہوں گے, زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے آج انویسٹ کرنا ہے, ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم 3-4 سال ہولڈ کر لیں گے. جو بندے اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ جو 3-4 سال ہولڈ کر لیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ نے ایجوکیٹ کیا, اس چیز پہ نہیں آئے تو آپ ان کو وہ چیز لے دیں جو بیلٹڈ ہو, جو ایک ہارڈ ایسٹ ہو, جس پہ ان کے پاس کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ 3-4 سال ہولڈ کر لیں, تو ایک اچھا پروفٹ کو ارن کر رہے ہوں گے. بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے 10 سال کا صرف اور صرف ایڈورٹائزنگ والے سیکٹر میں, پھر اب آپ ریئل اسٹیٹ میں آئے ہیں. ایڈورٹائزنگ میں آپ کو کلائنٹ جب ملتے ہیں, جب وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مارکیٹنگ کرنے کے لیے, تو تب کرتے ہیں جب ان کو مارکیٹ اچھی لگتی ہے. برے وقتوں میں وہ لوگ مارکیٹنگ نہیں کرتے, وہ پیسہ دبا لیتے ہیں. تو آپ نے وہ بھی فیس کیا ہوا کیپٹل میں. آج کے جو حالات ہیں اس وقت ایز آف دس مومنٹ نومبر 2022, ہم سب کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ ایک باٹل نیک پہ آ گئی ہے, بالکل شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے. نو بڈی از ٹرائنگ ٹو بائی اینی تھنگ, ڈر رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا, مارکیٹ کب بہتر ہوگی؟ کیا واقعی میں خراب ہو گئی ہے, کیا واقعی میں بند ہو گئی ہے, یا پھر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے؟ اور اگر بند ہوئی ہے تو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی, اور کب تک یہ امپروو ہوگی؟ اسپیسیفکلی ریل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن ساتھ میں آپ کا یہ ایکسپیرینس بھی بیچ میں ذرا اسکریچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کا ایک ایکسپیرینس مارکیٹنگ سیکٹر میں رہا ہے 10 سال والا, اس میں بھی تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہوں گے, اور کلائنٹس نے کبھی کبھی مارکیٹنگ میں ذرا کمزوری دکھائی ہوگی, اتنی مارکیٹنگ نہیں کی ہوگی. آپ کے ریکرنگ کلائنٹس ہیں سارے کے سارے. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ ریئلٹی 21 پلاٹس اتنے ہی بیچ پا رہا ہے جو مہینے پہلے بیچ پا رہا تھا, اور کیا آگے مہینے بعد کتنے بیچ پائے گا؟ یہ تو آپ نے بڑا ایسا سوال پوچھا ہے کہ ہنسی بھی آ رہی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے. اکنامکس کو تھوڑا ٹچ کرتے ہیں. ایسا ہی جو دا کرنٹ
پولیٹیکل سچویشن آف دا پاکستان. اوورسیز انویسٹر بالکل اس سوچ میں مبتلا ہے کہ سہم گیا ہے. اب وہ میں ایک دن انٹرویو سن رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اوورسیز والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ پیمنٹ پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کسی کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوگی, کسی کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوگی تو گھبرا جاتے ہیں کہ ڈالر کے ساتھ کیا ہوگا. سو ایز اے انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ, آپ کنسلٹنٹ ہیں نا, آپ انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ, ریئل اسٹیٹ میں کیا انویسٹمنٹ ہے, وٹ وڈ یو سجیسٹ, وٹ وڈ یو گیو ایز این ایڈوائس ٹو دس اوورسیز کلائنٹ؟ کیا وہ انویسٹ کرے, کیا وہ ویٹ کرے؟ بالکل انویسٹ کریں جی. دس از اے ٹائم ٹو انویسٹ ان پاکستانز ریئل اسٹیٹ انڈسٹری. اور جس پوزیشن پہ آج ریئل اسٹیٹ سیکٹر کھڑا ہے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ دیر کے لیے یہ پرائسز برقرار رہیں گی. پینک سی سچویشن ہے پاکستان کے اندر. ہر بندہ اس ٹائم, اصل میں ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ہے نا اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں اور عادتیں بھی وہی اپنا لیتے ہیں. ہاں, ہم اب ایک بندہ کہتا ہے نا میں اپنی چیز سیل کرتا ہوں, تو سارے شروع ہو جائیں گے یار پتہ نہیں کیا ہونے لگا, سیل کر دیں. تو اس ٹائم جو ڈیمانڈ سپلائی والا فارمولہ ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں فڈ, فیئر انسرٹینٹی اینڈ ڈاؤٹ. یس. اور ہم کہتے ہیں کہ فڈ پھیل رہا ہے. جی. فڈ ریئلائز نہیں ہوا جا رہا. ریئلائز تب ہوتا ہے جب وہ ایگزسٹ کرتا. بالکل ایسے ہی. کسی ایک نے پھیلایا اور وہ پھیل گیا, سب کے سب ڈر گئے. حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں ٹیکنیکلی کچھ نہیں ہوا, خدا نخواستہ کوئی بام بلاسٹ نہیں ہوا, کوئی IMF نے ہم پہ کیس نہیں کر دیا, کوئی اسٹیٹ بینک دیوالیہ نہیں ہو گیا, کچھ ہوا نہیں ہے ٹیکنیکلی. صرف اور صرف ایک پینک مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے ایز یو مینشنڈ کہ پرائسز کافی نیچے آ گئی ہیں, اور یہ ایک اچھا موقع ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اویل کریں. بیکاز آئی اسٹل تھنک کہ یہ ابھی بھی وہاں سے اوپر ہے جہاں لوگوں نے پرچیز کیے تھے انیشیلی, جو آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں اسپیسیفکلی, یا انسٹالمنٹ پلان پہ سال پہلے لی ہوئی چیزیں ہیں, ابھی بھی وہ پروفٹ میں ہی ہیں, صرف پروفٹ کم ہوا ہے, چیز لاس میں نہیں آئی. بالکل ایسے. دس از اے گڈ ٹائم ٹو بائی سم تھنگ. سر اٹس اے ویری گڈ ٹائم ٹو بائی. اور سلمان بھی میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوتا ہوں, لوگ آپ بلکہ ہمارے صاحب کے گھروں میں زیادہ تر یہی پریکٹس چل رہی ہوتی ہے کہ گولڈ کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے, ہولڈ کر دیتے ہیں, گولڈ کو ہولڈ کر لیتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی لوگ, بہت سے کلائنٹس ایسے ہیں جو گولڈ کو سیل کر کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, لیکن آپ اپنی مارکیٹ ریسرچ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور جن کو کوئی اچھا کنسلٹنٹ مل جاتا ہے اور جو ان کو اچھا گائیڈ کرتا ہے, یہ جو آج بھی مارکیٹ کی سچویشن ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کیلکولیشنس بھی دیکھ لیں, جو لوگ بھی آج بھی گولڈ کو سیل کر کے اس ٹائم میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے, دے آر گوئنگ ٹو ہیو اے ہیوج اماؤنٹ آف پروفٹس انشاءاللہ. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر یہاں پہ سوسائٹی ہے جس میں کمرشلس پہ 90 لاکھ پروفٹ تھا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ابھی 36-32 یہاں تک آئے گر گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ٹھیک ہے, لوگ کافی ڈر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سوچیں سر 90 سے 36 پہ آئے تو واپس 90 سے اوپر ہی جانا ہے نا. جانا ہے, آپ یہ ملٹی پلائر چیک کریں, ڈیفینیٹلی جانا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جانا ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ از آلویز دا بیسٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان اینڈ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. بالکل, کیونکہ وہ آپ نے کہا نا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی کہانی, تو دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس کی سپلائی لمیٹڈ ہے, یہی ہے, اور وہ ہے ہی زمین. جی. تو اس لحاظ سے تو ویسے ہی آٹومیٹکلی ایک اچھا جانرا آف بزنس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں پولیٹیکل فیکٹرز تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, ہمارا ملک کیسا ہے, ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. تو ایز اے انٹیلیجنٹ انویسٹر آپ ان چیزوں کو بھی فیکٹر ان کیا کریں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ جب دیکھیں نا کہ حالات خراب ہونے والے ہیں, آپ انویسٹمنٹ بیچتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ یہ اس مارکیٹ کے اندر ہیں تو آپ کو بالکل اس کے اندر ایکٹیولی رول پلے کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کس ٹائم بیچنا ہے, آپ کو پتا لگا خدا نخواستہ پولیٹیکل مسئلہ آ رہا ہے, کچھ اور آ رہا ہے, سیلاب کا خدشہ ہو گیا مثال کے طور پہ, تو یو نو کہ ابھی تو صرف سیلاب سٹارٹ ہوا ہے, یہ بڑھتا جائے گا, یہ نیچے سندھ تک پہنچ جائے گا. پیپل نیو نا, کامن سینس کی بات ہے کہ 15 ڈیز میں سندھ تک پہنچ جائے گا, تو لوگ اپنے پلاٹ بیچ دیتے. کہ پاکستان کے حالات لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے بھی کافی پیسہ رک گیا, بیکاز کافی لوگ اب اپنا پیسہ جو سیلاب میں ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کو رینوویٹ کرنے میں, دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے میں لگا رہے ہیں. پیسہ ہے لیکن وہ وہاں پہ لگ رہا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ جب وہ سیلاب آیا ہوا تھا لوگ اس ٹائم ڈسپوز آف کر رہے تھے. سو ایز اے انٹیلیجنٹ انویسٹر, ایز اے انٹیلیجنٹ کسٹمر, آپ کو ہر وقت ایکٹیو رہنا چاہیے اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. صرف جیب میں ڈال کے بھول نہیں جانا چاہیے.
بالکل ایسے ہی میں ابھی بھی اس چیز کے اوپر فوکس کرواتا ہوں کہ آج بھی ہارڈ ایسٹ کے اندر ایسی سوسائٹیز موجود ہیں جن کے پاس پوزیشنیبل ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل پلاٹس موجود ہیں جو کہ اپنی ایکچوئل پرائس سے بہت نیچے ہیں اس ٹائم، اور آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. پوزیشن والے سوچیں، ایک اچھے ڈیولپر کا پروجیکٹ ہے، ایک بڑی کمپنی کا پروجیکٹ ہے، اور انہوں نے بہت سے پروجیکٹس ڈلیور کیے ہیں. یس، اٹس اے ٹائم. آپ ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ پرائس اس ڈیولپر کو سے نہیں گرا، وہ مارکیٹ میں جو پینک ہوا اس کی وجہ سے گرا. بالکل ایسے ہی ہے. سو اٹس ایکچولی اے فیک ڈاؤن فال. بالکل ایسے ہی ہے جی، فیک ڈاؤن فال ہے. اور اس نے اپنی ایکچوئل پرائس نہیں، ایکچوئل پرائس پہ تو آنا ہی آنا ہے، اس کے بعد اس کے پروفٹس بھی جنریٹ ہونے جانا چاہیے، اس نے اوپر جانا ہے. تو یہ جو پینک سا کریٹ ہوا ہے اس کے اندر ہماری سارے ریٹس ڈاؤن ہوئے ہیں، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس ٹائم آپ کے پاس کچھ بھی ہے اس پینک سچویشن کے اندر اس کو سیل مت کریں، کچھ ہے تو بائی ضرور کریں. یہ تو ہمارے اکنامک سچویشن کا حال ہو گیا. بٹ آئی آلسو وانٹ ٹو آسک کہ آپ کے ایکسپیرینس کے بیس پر آپ نے ماشاء اللہ کافی ٹریول بھی کیا ہے، باہر بھی ایکسپوجر آپ کا ہے، یو ہیو سین ادر مارکیٹس ریئل اسٹیٹ سیکٹرز ایز ویل، اینڈ ان پاکستان میں بھی ریئل اسٹیٹ ہے جو کافی بوم پہ ہے. کافی پیسہ پاکستان میں پچھلے 4 سالوں میں جب ایمنسٹری اسکیم آئی تھی تو بہت سارا پیسہ انجیکٹ ہوا تھا، بلینز آف ڈالر انجیکٹ ہوا تھا. جو ہمارا وہ ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ سم تھنگ کھلا تھا، اس میں کافی سارا پیسہ آیا ہوا تھا فار ریئل اسٹیٹ. ٹیکس کی ان کو ایگزمپشن ملی کافی چیزوں کی وجہ سے. تو پیپل آر ایمبریسنگ ریئل اسٹیٹ ایز اے ویری گڈ آپشن فار انویسٹمنٹ. بٹ یٹ ڈو یو سی اینی تھنگ رانگ وتھ پاکستان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جس میں کافی امپرومنٹ آ سکتی ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بہت سی امپرومنٹس آئی بھی ہیں اور ان فیوچر بھی آئیں گی انشاءاللہ. جتنا کانسیپٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو 5-10 سال پہلے کا کانسیپٹ تھا، ٹوٹل کا ٹوٹل ڈفرینٹ ہے، چینج ہو چکا ہے. ہر بندہ ڈوئنگ بزنس تو چینج ہوا ہے، لیکن بالکل ہوا ہے. لیکن لیگیلٹی سائڈ سے، گورنمنٹ کی سائڈ سے کوئی سپورٹ، کسٹمرس کو جو آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیٹ کرنا، کیا وہ ہر مارکیٹنگ کمپنی کر رہی ہے کہ نہیں، یہ چیزیں. ہاؤسنگ کمیونٹی میں بھی ہم اس وقت اسلام آباد G11 میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے میں صرف اسلام آباد ایئرپورٹ تک جاؤں تو میں راستے میں کم سے کم 15 سوسائٹیز کے بل بورڈز بھی دیکھوں گا، اور گن کے میں بھی آپ کو 5 سوسائٹیاں بتاؤں گا اسلام آباد. اس میں سے نیوکلیس اور ریئلٹی کے بھی بل بورڈز لگے ہوئے ہیں. ہاں، گن کے آپ کو 5 بل بورڈ بتاؤں گا، سوسائٹی بتاؤں گا جس کے NOC ہیں. سو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایوری ادر ڈے اے نیو سوسائٹی، کسٹمر کنفیوز ہو گیا ہے. ایوری ادر ڈے اے نیو مارکیٹنگ کمپنی، کسٹمر کنفیوز ہو گیا ہے کہ میں کس سے خریدوں اور کیا خریدوں. سو اس لحاظ سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، واٹ از گوئنگ آن رانگ ان دا مارکیٹ کہ یہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے؟ لیکن جی، یہ جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے جس حساب سے پاپولیشن میں انکریز آ رہا ہے، راولپنڈی اسلام آباد کی میں مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، اور جس حساب سے مائگریشن ہو رہی ہے پورے پاکستان سے ٹورڈز پنڈی اسلام آباد، تو آپ ریسرچ کر لیں. اور 2021 کے اندر ایک سوسائٹی کا ایونٹ تھا میرٹ کے اندر، ان کے ایک ڈائریکٹر تھے، انہوں نے پوری رپورٹ ہمیں دکھائی بھی تھی. اس کے اوپر بھی یہی تھا کہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ابھی بھی بن رہی ہیں آفٹر 5 to 7 ایئرس، یہ تب بھی گھروں کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتی. وہ تو فار شور ہے، نہیں کر سکتی. اور لیکن کیا میں ان سب میں خرید سکتا ہوں؟ کیا یہ سب سیکیور ہیں؟ اٹ آل ڈپینڈس اپون یور بجٹ. جی، سیکیور نہیں ہے. ہاں، میں یہ پوائنٹ ہے سیکیور نہیں ہے. کیا یہ سب سیکیور آپشن ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے وہی بات کی تھی کہ اتنا ایجوکیٹ کلائنٹ کو کرنا چاہیے، اور وہ ہو بھی چکا ہے. اور کلائنٹ کو خود بھی ریسرچ کرنی چاہیے کہ ویئر یو آر گوئنگ ٹو انویسٹ. آپ چیزوں کو چیک کریں، ہو از دا ڈیولپر، ہو از دا اونر. میں یہاں پہ یہ پرابلم اگر آئیڈینٹیفائی کروں، اس پر آپ کا فیڈ بیک بھی لینا چاہتا ہوں کہ ایک مارکیٹنگ کمپنی کھلی، نیوکلیس کھلی، ریئلٹی 21 کھلی، XYZ اور کھلی. جو میں کمی ابھی آئیڈینٹیفائی کرنے والا ہوں، یہ میرے میں بھی ہے یا آپ کی کمپنی میں بھی ہے، دوسرے میں بھی ہے، لیکن وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا SOP یا پراپر گائیڈ لائن نہیں بنا تھا. یٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس آفس میں کوئی ایسا امپلائی ہے یا ڈائریکٹر ہے جس کے پاس کسی گورنمنٹ اتھارٹی، ریئل اسٹیٹ یا ہاؤسنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ ہو. فار ایگزامپل میں نیو یارک کی بات کروں، لندن کی بات کروں، دبئی کی بات کروں، وہاں پہ نا ریرا کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ریئل اسٹیٹ ریگولیشن اتھارٹی. وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک کورس کراتے ہیں
کبھی 6 مہینے کورس ہوتا ہے, کبھی 4 مہینے کورس ہوتا ہے, کبھی مہینے کا کورس بھی ہوتا ہے. اینڈ پھر اس کے بعد ایگزام ہوتا ہے اور 85% پاسے مارکس ہوتے ہیں کہ آپ وہ پاس کریں گے تو تب آپ کی کمپنی کو ریئل اسٹیٹ بیچنے کی اجازت ملے گی. بیکاز یو آر ناٹ جسٹ اے شاپ, یو آر ہینڈلنگ پیپلز منی. ٹیکنیکلی یو آر not a microfinance bank but an investment bank. People are giving you money so you could help them invest it somewhere. تو آپ میں وہ اسکل تو ہونی چاہیے. ایک یہ پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ اس مارکیٹ کے اندر ہے, جس کی وجہ سے جو آپ نے بولا نا کہ وہ لیڈی آئی تھی جو 3 پلاٹ لینے کے لیے کسی نے ان کو ورغلایا ہوا تھا, تو وہ اس لیے کہ جس نے ان کو لالچ دی تھی وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا, وہ ایک شارٹ ٹرم بزنس کھولنے والا بندہ تھا جو صرف پیسہ کمانا چاہتا تھا, اس کو شوق نہیں تھا, اس نے ریل اسٹیٹ کو آپ کی طرح آدھا سال پڑھا نہیں زاہد بھائی کے سیشن کے بعد کہ میں دیکھوں کیا یہ میرے لیے ہے کہ نہیں, کیا مجھے اس میں آنا چاہیے کہ نہیں, کیا میں اس کو سمجھ پاؤں گا, کیا میں کسٹمر کو یہ صحیح پچ کر پاؤں گا, کیا میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا پاؤں گا کہ نہیں. تو تب آپ نے جب یہ سب کچھ کیا تبھی آپ نے اس لیڈی کو 3 میں سے 3 کے بجائے 1 لینے کا بولا, ورنہ اگر آپ شارٹ ٹرم ہوتے تو آپ کہتے لے لو. تو دا پوائنٹ از کہ یو ہیو دیٹ مائنڈ جو ایک ریرا کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لے گا جی, بٹ ایوری ون ہیز دیٹ مائنڈ نہیں. نو. سیکنڈ, ہر سوسائٹی اگر بل بورڈ لگاتی ہے تو اس کے بھی ہمارے پاس ایس او پی نہیں ہے, این او سی کے بعد بل بورڈ لگانے کی اجازت ملنی چاہیے. جی ایسے ہی. تو اسی لیے تو کسٹمر کنفیوز ہو گیا, کیونکہ مجھے فون آتا ہے کراچی سے کہ میں آیا تھا اسلام آباد, تو وہ میں آپ کو بتایا نہیں, وہ ایکس وائی زی ٹاؤن میں میں نے انویسٹمنٹ کی تھی, تب میں سوچا تھا کہ وہ بیچوں گا تو آپ کے پاس آ کے آپ کے پلاٹ لوں گا, لیکن جب میں گیا وہاں سوسائٹی ہی نہیں ہے, بیکاز دے سو اے بل بورڈ آف دیٹ ان کراچی اینڈ دے کالڈ دا گائے. اور بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے بولا جی سر یہ اکاؤنٹ ہے, یہاں پیسے ٹرانسفر کریں, اینڈ دیز کسٹمرز پیڈ دا منی اینڈ دیر از نو پلاٹ. تو ریگولیشن کے حوالے سے کافی کمزوریاں آپ کو نظر نہیں آتی اس میں؟ بالکل موجود ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں اب تو آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کافی یونیورسٹیز بھی بیچلرز ان ریئل اسٹیٹ اسٹارٹ کر چکی ہیں, بالکل کروا رہے ہیں, اور بھی بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو یہ پروگرام اسٹارٹ کرانے والی ہیں, بالکل ایسے ہی. لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا بل بورڈس کی اور کہ کتنی سوسائٹیز کھل چکی ہیں, میں اس میں کبھی کبھی نا کلائنٹ کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں. دیر آر مینی مارکیٹنگ کمپنیز ان آر ٹوئن سٹیز, اور میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے, نہیں ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے, پورا ریڈیس 50 کلومیٹر اسکوائر کا ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو جی ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے, میں کلائنٹس کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کو ریسرچ کرنا چاہیے, اور ریپیوٹ کو ضرور دیکھیں, واٹ از دا ریپوٹیشن آف دیٹ کمپنی. آپ نے بڑے مزے کی بات کی تھی, بل بورڈ دیکھ لو تو ٹھیک ہے, یہ چیک کرو ڈیولپر کون ہے جی, اس نے اس سے پہلے کیا بنایا ہے, پھر چیک کرو کہ اونر کون ہے جی, اس نے پہلے جو چیزیں لانچ کی تھی وہ ڈیلیور کی تھی کہ نہیں کی تھی. بیکاز آئی تھنک ڈیلیوری از دا کی, سم بڈی ہو ڈیلیورز از دیئر ٹو اسٹے. بالکل, ورنہ تو کوئی بھی نامور سیلیبریٹی کو میں کروڑ روپے دے کر جو مارکیٹ یہ ٹرینڈ ہو چکا ہے سر, سوشل میڈیا پہ بل بورڈس پہ میں کروڑ روپے دوں گا اس کو, آپ کے مارکیٹ سے پیسے اٹھا کر اس کی پکچر لگاؤں گا, آپ سے اور پیسہ لوں گا اور میں مارکیٹ سے بھاگ جاؤں گا. ابھی ریسنٹلی کوئی 22 ارب روپے 21 ارب روپے کا ایک کپلا ایک سوسائٹی میں ہوا ہے. جی جی بالکل ہوا. اینڈ دا پوائنٹ از کہ آپ نے بڑی مزے کی بات کی, جب تک لالچی زندہ ہے تب تک یہی تو مسئلہ ہے. ہمارے لوگ بھی بالکل ریسرچ نہیں کرتے ہیں, بس تھوڑی سی فون کال کے برباد کرتے ہیں, تھوڑا سا چمچماتا ہوا دفتر دیکھتے ہیں, آفس دیکھتے ہیں, اور اس کے اوپر یہ نہیں چیک کرتے ہیں کہ یہ دا آنر بلانگس ٹو وچ بیک گراؤنڈ, کریڈیبلٹی کیا ہے, کب سے مارکیٹ میں بیٹھا ہے, کب سے مارکیٹ میں ہے, اس کے بارے میں باقی کیا سوچتے ہیں. میں نے تو کہہ دیا جی کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں اس سوسائٹی کا آتھرائز سیلس پارٹنر ہوں. تو یار آپ نے کسی سے پوچھا نہیں, پوچھا نا, آپ کو بھی تو پوچھنا چاہیے نا. تو ہم نے تو کہہ دیا, یس آپ بھی تو چیک کریں, آپ کو کل کوئی مل جائے گا باہر. فار ایگزامپل میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, میں نے ایک پلاٹ لیا ایک آتھورائز ڈیلر ایک سوسائٹی سے, میں نے اپنی ٹیم کو بتایا ہوا ہے آتھورائز ڈیلر کے علاوہ پلاٹ نہیں لینا. میں نے پلاٹ لیا, اس نے پلاٹ نہیں دیا, میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا, میں سوسائٹی کے پاس گیا, میں نے اس کو بولا میرا نام سلمان ہے, میں ایک عام سا کسٹمر ہوں, محنت مزدوری کر کے پیسے کمائے تھے, یہ آپ کی ویب سائٹ پہ لسٹ کھولی آتھورائز ڈیلر کی, اس والے کا نام آیا, میں اسی سیکٹر میں تھا, میں اس کے پاس گیا, اس سے پلاٹ لیا, یہ رسید ہے, پلاٹ نہیں دے رہا. سوسائٹی جانتی تھی مجھے کہ تو مارکیٹنگ کمپنی کے وہ دماغ پڑ کے بیٹھ گئی کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا میں تو نیوکلس نہیں, میں تو ایک عام کسٹمر ہوں. انہوں نے سیدھا بندے کو فون کیا کہ آپ کی کمپلین آئی ہے, آفس پہنچے, اینڈ بیکاز دیٹ از دا رائٹ وے, کیونکہ سوسائٹی نے انڈورس کیا تھا کہ ریالٹی 21
میری آتھورائز کمپنی ہے, سو اگر ریئلٹی ان کو پلاٹ نہیں دے گا, دا کلائنٹ کین گو ٹو دا سوسائٹی. بالکل ایسے ہی جی, اینڈ اف آئی ایم ناٹ آتھورائز, آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. سو یہ تو بڑے مزے کی آپ نے بات کی کہ آپ, میں تو بول دیا کہ میں تو آتھورائز ہوں. لوگوں نے ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر کے سلمان بھی پیسہ کمایا بھی بہت ہے اور پیسہ ڈبویا بھی بہت ہے. دا ریزن ان کو چمک دکھ رہی تھی وہ. بالکل ایسے ہی. جب آپ ریسرچ نہیں کریں گے, ٹرسٹیبل کمپنیز کے پاس نہیں جائیں گے, ان کے آنر دیکھیں بیسیکلی ہو از گوئنگ ٹو اون دیٹ کمپنی. ناٹ جسٹ دا گائے سٹنگ آن دیٹ سیٹ بٹ یس, سمن فرام آؤٹ سائڈ, تھرڈ پرسن پوچھیں. پوچھیں کہ اس کمپنی کا آنر کون ہے, اس کی کیا ریپیوٹ ہے, کہاں رہتا ہے, سب بتائیں گے آپ کو. پورے اسلام آباد سے, مطلب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, آپ کو اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون. تو بول دیں گے میں نہیں جانتا. تو پھر آپ دیکھیں ہر روز اسکینڈل ہوتا ہے. یس, کہ وہ فلانا آفس جو تھا, وہ اس آفس کا جو گائے تھا, جو آنر تھا, وہ اتنے کروڑ لے کے بھاگ گیا. بہت لوگ بھاگے ہیں. بہت لوگ بھاگے ہیں. تو آپ نے پیسے دیے تھے تو بھاگے ہیں نا. یس, آپ نے ریسرچ نہیں کی, آپ نے بس ان کی باتوں میں آ کے ٹرسٹ کیا اور پیسے ڈوب گئے. اب جو سارے مسئلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, کسٹمر کی لالچ والا, کسٹمر کا ریسرچ نہ صحیح کر پانا, آپ نے بڑے مزے کی بات کی کہ غلطی آپ کسٹمر کی سمجھتے ہیں. میں سلمان بھی ذرا آپ کی ایک بات کاٹتا ہوں. یہ جو آپ نے لالچ والی بات کی ہے نا, میں ہمیشہ کلائنٹ سے نا ایک بات کہتا ہوں, کلائنٹ تھوڑے ڈسکاؤنٹس کو دیکھ کے نا شفٹنگ کرتا ہے. میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی آر ہیئر ٹو پرووائڈ یو سروسز. ہم یہی ہیں. یہ بات ہے. ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ بھی اسلام آباد کی ایڈریس ہیں, ہماری اسکولنگ بھی یہی ہے. یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا ہماری ریل اسٹیٹ, تو یہ جو تھوڑے ڈسکاؤنٹ کے چکر میں پھر فائل نہیں نا ملتی اور پلاٹ نہیں ملتا, تو پھر دکھتے ہیں. پلاٹ مل جائے گا, بالکل ایسے ہی. فائل مل جائے گی, کسٹمر سروس نہیں ملے گی. کیونکہ میری بات, ایک سمپل بات بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک کسٹمر ہے XYZ نام کا, وہ جاتا ہے ظفر بھائی کے پاس, ریئلٹی 21. آپ اس کو ایک پلاٹ بیچتے ہیں جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 3.5 لاکھ روپے. آپ اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے, جو کاغذ پہ لکھا ہے وہ آپ نے اس کو بیچا, تو آپ نے اس سے ایک XYZ اماؤنٹ کما لی. وہ میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے مجھے ظفر بھائی 3.5 لاکھ کا بیچ رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرے سے لے لے, میں 3 لاکھ کا دوں گا. جی ہاں. تو میں نے XYZ جو آپ نے پروفٹ کمایا تھا اس سے -50,000 کمایا. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اس کو بعد میں کسٹمر سروس کون دے گا, آپ دیں گے یا میں دوں گا؟ جس نے زیادہ کمایا ہوگا وہ دے گا نا. ایسے ہی. تو میں کہتا ہوں کسٹمر کو مجھے کمانے کا موقع دو, میں آپ کے ساتھ اینڈ تک چلوں گا. بالکل ایسے ہی. میں آئی تھنک کہ اگر ایک سوسائٹی میں 10,000 پلاٹ بکتا ہے نا, تو 10 کا 10,000 کسٹمر اگر پلاٹس پہ ڈسکاؤنٹ لیتا ہے نا, 10 کا 10,000 کسٹمر اپنے لیے وہ پلاٹس خراب کر دیتا ہے, اس کی مارکیٹ خراب کر دیتا ہے, اور وہاں سے وہ پلاٹ نہیں بکتا. اگر 10 کا 10,000 کسٹمر لسٹڈ پرائس پہ پلاٹ لے گا, وہ ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کو ساتھ چلائے گا, تو وہ مارکیٹنگ کمپنی اس کو اچھی کسٹمر سروس دے گی, مارکیٹ بھی ہیلدی رہے گی, پرفارم بھی کرے گی مارکیٹ, اور وہاں سے اوپر جائے گی پروفٹ میں, رادر دین ڈسکاؤنٹ کر کے ہم پہ نیچے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اور وہ کمی کون کریٹ کرتا ہے مارکیٹ میں؟ کسٹمر. بالکل ایسے. تو میں تو اب یہ ریئلائزیشن اس پہ آ رہا ہوں کہ 90% غلطی کسٹمر کی ہوتی ہے. ہم 10% میں صرف ان کو ونڈو دکھاتے ہیں کہ ایک ڈسکاؤنٹ نام کی ایک چیز ہے. بالکل ایسے ہی. اٹس ناٹ ڈسکاؤنٹ, اٹس دا منی دیٹ دا ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ریئلٹی 21 ڈیزروز. یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم سو دے کوڈ کنٹینیو پرووائڈنگ یو دا کوالٹی سروس. ساری بات ہے ظفر بھائی, اگر آپ کو کوئی پیسے کمانے نہیں دے گا, آپ کیوں اس کو سروس دیں گے؟ بالکل ایسے ہی. ہر بندے کے اپنے آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں, ساری چیزیں ہیں, آپ ہمیں ساتھ چلنا ہے نا. اٹس اے جرنی جس میں ہم نے ایک ساتھ چلنا ہے. تو میں ایک کلائنٹ کو بتا بھی دیتا ہوں, جتنے بھی کلائنٹس ہیں ہمارے, یہ جو ہم اپنی سروسز کی فیس چارج کرتے ہیں نا آپ لوگوں سے, ایک بہت ہی مائنیوٹ سی اماؤنٹ ہوتی ہے. ٹیکنیکلی آپ سے چارج نہیں ہو رہی, ہمیں سوسائٹی پہ کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے لوگوں کی, جو آپ نے دینا ہے وہ سوسائٹی نے آپ کو دینا ہے. یس, کہ یو ہیو پیڈ دس اماؤنٹ ٹو اس. 3.5 لاکھ روپے جو ڈاؤن اور پیمنٹ ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, تھوڑی سی اماؤنٹ کے لیے آپ انشاءاللہ اسے بہت زیادہ کما رہے ہوں گے ان فیوچر. یہ جن مارکیٹنگ کمپنی ان کو خراب کیا ہوا نا, وہی مسئلہ ہے. میں اس پہ سخت لابنگ کر رہا ہوں. میں بھی اس پہ سوچ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے کس طریقے سے جو سرٹیفکیشن والی کہانی ہے ساری کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں, چاہے یونینس کے تھرو ہو, چاہے پراپر ریگولیٹری اتھارٹی ہاؤسنگ منسٹری کے تھرو ہو, تاکہ جو چھوٹے مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو اس میں شارٹ رن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس سے نکل جائیں. تو پھر کسٹمر بھی خوش رہے گا, مارکیٹ بھی ہیلدی رہے گی. بالکل ایسے ہی.
اب میں ذرا اس میں پھر بھی یہ جاننا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کہانی ختم کرنے سے پہلے ہماری کہ ریئلٹی 21 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اور کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں ٹو امپروو دس مارکیٹ ادر دین لابینگ، چاہے وہ اچھے سیلز ایجنٹ ہائر کرنے میں ہو، چاہے وہ مارکیٹ کو بہتر سمجھنے میں ہو، چاہے وہ کسٹمر کو اینڈ ٹو اینڈ کسٹمر سروس پرووائڈ کرنے میں ہو. واٹ ڈو یو تھنک ہاؤ آر یو ٹرائنگ ٹو امپروو دا مارکیٹ اینڈ فل دا گیپس؟ سب سے پہلے تو جی ایک اچھی ٹیم کو پہلے دن سے اپنے ساتھ بنا بھی رہے ہیں، ابھی تک اس کے اندر ہی کوشش جاری ہے، کیونکہ جتنی اچھی ٹیم آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اور جتنا ینگ بلڈ اپنے ساتھ جوڑیں گے اتنی ہی موٹیویشن آپ کو بھی ملتی ہے ساتھ ساتھ، اور اتنی ہی موٹیویشن آپ ان کو دیں گے. اور میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے آپ خود ہوتے ہیں آپ کے امپلائیز بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مین فوکس یہی رہے گا کہ کلائنٹ کو ایجوکیٹ بھی کریں، جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں ہماری مارکیٹ میں بہت کمی ہے. بے شک ہماری مارکیٹنگ کمپنی صرف اس چیز پہ فوکس کرتی ہیں کہ بس سیل دا پروڈکٹ. میں ویسے بہت ویڈیوز بناتا ہوں اس طرح کی انہیں مارکیٹ کسٹمرس کے لیے، ان کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ مارکیٹ میں بہت اچھے اچھے نام ہیں سلمان بھائی، مطلب میں J11 کے اندر بہت اچھے نام موجود ہیں، اور اس طرح ہمارے پورے اسلام آباد کے اندر مطلب آپ بھی وہ ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ دا کسٹمرس. بالکل ایسے ہی. اور میں سمجھتا ہوں اس سے میری مارکیٹ اچھی ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہے میرا اس میں. جب کسٹمر سمجھدار بنے گا تو وہ ایک شارٹ رن والے مارکیٹنگ کمپنی سے پلاٹ نہیں لے گا، بالکل ایسے، یا وہ ایک غلط سوسائٹی میں پلاٹ نہیں لے گا. جی جی ایسے ہی. تو مجھے آئے دن یہ کہانی سننے کو نہیں ملے گی کہ 21 ارب کا نقصان ہو گیا، 10 ارب کا نقصان ہو گیا، کیونکہ یہ نقصان کی کہانیاں میرے کسٹمر کو ڈرا دیتی ہیں. بالکل ایسے ہی، جو میں نہیں چاہتا. جی. تو اس کا جو ایک پورا سائیکل ہے میں اس کو انجوائے کر کے آخر میں مارکیٹ کو ہیلدی کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ مجھے بینیفٹ ہو، آپ کو بینیفٹ ہو، کسٹمر کو بینیفٹ ہو، اوور آل ملک کو بینیفٹ ہو. بیکاز ریئل اسٹیٹ از ویری وائٹل رول ادا کر رہا ہے پاکستان میں. 2021 2022 دیکھ لیں، آپ کی اکانومی کے اندر بہت وائٹل رول پلے کیا ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نے. سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ کے لیے ہی آیا ہے، یہاں سے آیا ہے نا سارے کا سارا. لوگ باہر سے کماتے ہیں، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں. لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ آپ ان کا ٹرسٹ بھی خراب مت کریں. اگر آپ ان کا بھی ٹرسٹ خراب کریں گے وہ روک دیں گے پیسے، وہ وہیں رکھیں گے. بالکل. آپ کے ملک کی اکانومی کے اندر اس سیکٹر نے بہت وائٹل رول پلے کیا جی، مین امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور اسی کو کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ. ہم اپنا سب کچھ جی ہمارا اس ملک کے لیے ہے، اور اسی کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، بے شک، اور اسی کے لیے ساری ایفرٹس ہیں. اسی کے لیے یونیورسٹیز کے جتنے بچے گریجویٹس ہو کر آتے ہیں ان کی ٹریننگز ہیں، ان کی باقی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی تو ہم نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا، ابھی تو شروعات ہے مارکیٹ پہنچی نہیں ہے، اور ریل اسٹیٹ کے اندر بہت چام ہے. میں اپنی یوتھ سے بھی یہی کہتا ہوں، کیونکہ جو یونیورسٹی سے گریجویٹس ہوتے ہیں، کہ کوئی بھی کمپنی کو جوائن کریں تو اس موٹیویشن سے ضرور جوائن کریں کہ مجھے یہاں پہ سرو کرنا ہے. یس، اینڈ یوزر سرو کرنا ہے. اور امپلائرس کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں، اور جتنا امپلائر اپنے امپلائی کا خیال رکھے گا اتنا ہی امپلائی بھی لائل ہوگا. شاید یہ والی بات آپ ریپیٹ کریں میرے اگلے سوال کے جواب میں، لیکن اینڈنگ کرنے سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ریئلٹی 21 کی کامیابی میں کیا راز ہے؟ سر میری ٹیم کا راز ہے، اور میرے دونوں وینچرز کے اندر میں ہمیشہ سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور کریڈٹ دیتا ہوں اپنی ٹیم کو، پوری ہائرارکی کو، ایچ اینڈ ایوری ون، ڈرائیورز، آفس بوائز، پوری ٹیم جو اس کے اندر موجود ہے. ہر بندہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنی ہی ایفرٹ کرتا ہے جتنی اسے آپ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں. وہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ ایفرٹ کرتا ہے. تو آپ کی جو ہارڈ ورک ہے ٹیم کی، آج اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ اس پوزیشن پہ بیٹھیں. بڑے مزے کی آپ نے بات کی. میں نارملی اینڈ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ آپ کیا ایڈوائس دیں گے ایک آنٹرپرینور کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ایڈوائس کوئی نہیں ہے. کہ جو آنٹرپرینور ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ وہ اکیلے کام نہیں کر سکتا، ٹیم لے کے آئے گا. اور ٹیم کو چلانے کے لیے جو آپ نے آخر میں بات کی نا، ایکنالوجنگ دیئر ایفرٹس اینڈ اپریشیٹنگ دیم فار دیئر ایفرٹس از ویری امپورٹنٹ. اٹ گوز اے لانگ وے. بالکل. جب آپ کا امپلائی، آپ کی ٹیم ممبر آپ کے ساتھ رہے گا تو پھر آپ کی سکسیس میں وہ کافی کردار پلے کرے گا. بالکل ایسے ہی. ویری 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 گڈ میسج.
تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ظفر بھائی تھینک یو فار کمنگ Thank you very much. ایٹ آور پوڈ کاسٹ. دوبارہ بھی آپ کو انوائٹ کریں گے انشاءاللہ جی. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کے دفتر جو 5 ہے وہ 5 سے 10 ہو جائیں فی الحال. اینڈ ان شاء اللہ ایز یو مینشن تو مارکیٹ اچھی ہوگی, ظاہری بات ہے, بیکاز اٹس جسٹ فرڈ پینک ایک مارکیٹ میں نکلا ہوا ہے. تو مزے کی بات مجھے آپ کے ڈسکشن میں یہی لگی کہ آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ ساری باتیں آپ نے کوالٹی پر کی. یو وانٹ ٹو پرووائڈ کوالٹی سروس. بالکل ایسے ہی. اینڈ آئی تھنک میرے لیے ایون دو ٹیکنیکلی اگر ہم کمپیٹیٹر بھی ہوں, میرے لیے یہ اچھا ہے کہ آپ جیسا ایک بندہ مارکیٹ میں, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اس کو امپروومنٹ لانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. بالکل. سو میرا کسٹمر کل کو اور بھی کوالٹی کا آئے گا اور ایجوکیٹڈ آئے گا, اچھے فیصلے کرے گا, میں بھی کنسلٹ کروں گا تو مجھے مزہ آئے گا. اور ابھی تو ایز یو مینشن کہ بہت گیپ ہے اس میں, اتنے گھروں کی ڈیمانڈ ہے جو سوسائٹیز کرنٹ فیک والی بھی ہونا تو وہ بھی پوری نہیں کر سکتی. سو دیر از اسٹل لاٹ آف روم فار گروتھ ان ریئل اسٹیٹ, بٹ ہوپ فلی تھوڑے سے پولیٹیکل فیکٹرس کے ڈگمگاتی ہوئی حالات کی وجہ سے مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے, بٹ وی کین کم آؤٹ آف اٹ انشاءاللہ اینڈ وی کین سکسیڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو کمنگ ونس اگین ایٹ آور پوڈکاسٹ. تھینک یو. ہم وی آر ہمبلڈ. تھینک یو جی. ایز یو گائز سا, ظفر بھائی دا سی ای او آف ریل 21, ڈسکرپشن میں ان کی کمپنی کی ویب سائٹ بھی دوں گا, ان کا لنک بھی دوں گا, لازم وزٹ کریں. دے آر ریناؤنڈ نیم فرام اسلام آباد, راولپنڈی ایریا, اینڈ ایز آئی مینشن سیالکوٹ میں بھی کام کرتے ہیں. اینڈ یہ اس طرح کے جو پرسنالٹیز ہیں جو ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بناتے ہوئے, تعلق بناتے ہوئے, گپ شپ لگاتے ہوئے مجھے مزہ اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ ریل اسٹیٹ میں وہ والے لوگ نہیں ہیں وہ جو آپ دیکھتے تھے ٹریڈیشنل کنونشنل میتھڈ اپنانے والے. These are people who are going to transform the real estate business, جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں فائدہ ہوگا ایز اے کسٹمر. آپ کے لیے یہ مارکیٹ اچھی ہوگی, آپ کو کنسلٹنسی اچھی ملے گی, because these are people who are chartered accountants جو جاب مائنڈ سیٹ سے نکل کے وہ فائنینشیل مینجمنٹ اور انویسٹمنٹ کی کنسلٹنسی آپ کو ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں ملے گی. سو اسی طرح کے اور مہمانوں سے ہماری گپ شپ کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ نیکسٹ نیوکلس ایٹ نائٹ کے ایپیسوڈ نہ مس کریں. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.